زبان پھیرتا، خود ہی نہیں، نامعلوم کہ اپنے ساتھ کتنی دنیا کو گمراہ کر دیتا۔ ذہن بڑا رسا پایا تھا، قلم میں حرکت بھی تھی، حرارت بھی، جوش بھی، جولانیاں بھی، زبان میں طلاقت بھی، اور اس کے ساتھ نفاست بھی۔ ان چیزوں کے ساتھ مسلح ہو کے جب الحاد و بے دینی کی چیزوں کو لے کے باہر نکلتا تو میں آج کانپ اٹھتا ہوں کہ کس طرح کتنی دنیا کو میں گمراہ کر جاتا۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آگے چل کے پھانسیں نکلی ہیں یہ بھی بڑی ہی کرم گستری تھی مبدأ فیض کی، میرے حال کے اوپر بھی اور ان کے حال پہ بھی جنہیں میں متاثر کر سکتا تھا۔ اب یہ بات جو ہے، سوال تمہارا جو ہے عزیزہ میری کہ یہ ہوا کیسے، بعض واقعات ایسے آ رہے ہیں کہ جن کے لیے کوئی منطقی توجیہ تو سمجھ میں نہیں آتی، ہم یہی کہتے ہیں کہ اتفاقاً ایسا ہو گیا۔ یہ ایک اتفاقی چیز تھی کہ 1915 میں علامہ اقبال کی پہلی مثنوی اسرار خودی شائع ہوئی، تو عمر تو میری بہت چھوٹی سی تھی، میں یقیناً نہیں کہہ سکتا، لیکن اس کا نسخہ علامہ اقبال نے خود دادا جان کو بھیجا تھا۔ نظر آتا ہے کہ ان کے آپس میں باہمی روابط تھے۔ وہ نسخہ جو بھیجا تو اس میں پہلی چیز تو یہ کہ حافظ کے خلاف اتنے سخت تنقیدی اشعار تھے، اگلے ایڈیشنوں میں وہ نکال دیے گئے تھے۔ حافظ ایک شاعر ہی نہیں تھا، صوفیہ کے نزدیک اس کا مقام بہت بلند تھا، وہ تو ایک ولی اللہ، بلکہ ہماری زبان میں اولیاء اللہ جسے کہتے ہیں، وہ تو وہ سمجھا جاتا ہے۔ اس کے دیوان سے تو فالے لی جاتی تھی، تصوف میں اس کا بہت بڑا مقام تھا، اور وحدت الوجودی تصوف کے اندر تو پوچھیے نہیں، امام مانا جاتا تھا، اور یہ ہمارے ہاں کے چشتیہ خاندان نظامیہ والے یہ وحدت الوجودی سارے تھے۔ یہ وہ آئی مثنوی، مجھے آج حیرت ہوتی ہے، اور دادا جان کی فراست کو مجھے داد دینی پڑتی ہے، اللہ تعالیٰ انہیں کروٹ جنت نصیب کرے۔ انہوں نے وہ مثنوی مجھے خود پڑھائی، اس میں جو ایسے مقامات آتے تھے جن میں انہیں بھی اختلاف تھا، وہ یہ کہہ کے آگے گزر جاتے تھے کہ ابھی اقبال کی فکر میں ناپختگی ہے، ذرا آگے بڑھے گا تو خود ہی ان چیزوں سے رجوع کر لے گا، تم ان مقامات کو چھوڑ دو، باقی چیزوں کو لو۔ اور جو باقی چیزیں تھیں تو آپ دیکھیے اس مثنوی میں قرآن کی عظمت اتنی بلندی سے اس شخص نے اس کے اندر پہلی ہی تصنیف کے اندر پیوست کی ہے۔ اقبال کا انداز، قرآن کے متعلق یہ چیز، اور پھر دادا جان کی تعلیم کا انداز ہی حق ہوتا تھا۔ نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ میرے ذہن میں اقبال ہی کی عظمت زیادہ بلند یا پست نہیں، معاف رکھیے گا، ان کی عظمت ہی میرے ذہن کے اندر منقوش نہیں ہوئی، بلکہ خود قرآن کے متعلق ذہن میں آیا کہ یہ تو کچھ اور شے ہے اس قرآن سے جو یہاں پڑھایا جا رہا ہے مجھے۔ یہ پہلی چیز ہے جو اس تغیر و تبدیلی میں میرے اندر یہ واقع ہوئی قرآن کے متعلق۔ یہ تو ہے پہلا قدم جو اس باب میں اٹھا تھا۔ تو یہ فیضان اقبال ہے، یوں کہیے کہ جس سے یہ تغیر میرے اندر رونما ہوا، اور اس کی پہل ہوئی قرآن کے متعلق کہ جو قرآن یہاں پڑھایا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے، سمجھایا جا رہا ہے، جو تفسیروں میں ہے، جو اسلاف سے آ رہا ہے، وہ قرآن تو وہ نہیں ہے جو قرآن اقبال نے بتایا، اور جو اس نے بتایا وہ میرے دل کو لگ گئی بات۔ یوں تو وہ تبدیلی جو تھی وہ یوں کہیے کہ میرے وہ تحت و شعور میں ابھی کہوں گا کہ وہاں تو زبان پہ نہیں لا سکتا تھا، لیکن وہ اندر میرے یہ چیز آ گئی کہ قرآن کا مقام کچھ اور ہے، اور یہ بنیاد ہے میری تبدیلی کی۔ اس طرح سے پہلی تبدیلی کا غیر شعوری واقعہ جو تھا وہ یوں پیش آیا تھا۔ عزیزہ قبلہ چودھری صاحب، آپ نے علامہ اقبال سے اپنے غائبانہ تعارف کا ذکر فرمایا ہے، کیا ان سے آپ کی ملاقات بھی ہوئی
اور آپ میں جو بنیادی تبدیلی رونما ہوئی، کیا اس میں ان کا بھی کچھ حصہ ہے؟ جی میاں صاحب، ملاقات ہی نہیں ہوئی، ملاقاتیں ہوئیں، اور یہ قصہ بھی بڑا دلچسپ ہے۔ یہاں پھر میں یہ کہوں گا کہ کوئی منطقی توجیہ کام نہیں دے رہی۔ دادا جان کی جو نگاہ کی وسعت اور فراست ہے، میں سمجھتا ہوں وہ کام دیتی ہے اس مقام پر۔ 1921-22 کا واقعہ ہے، کچھ 60 سال پہلے کی بات ہے، اس لیے وہ یہ جو سن ہیں اور سال ہیں ان کے متعلق متعین طور پر میں نہیں کہتا، وہ دھندلا جاتے ہیں نقوش۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ جب میں پہلی دفعہ لاہور آیا ملازمت کے سلسلے میں، تو دادا جان نے آتے وقت مجھ سے کہا کہ دیکھو بیٹا، تم لاہور جا رہے ہو، 2 شخصیتیں ہیں وہاں، ان سے ملنا۔ ایک تو نواں کوٹ میں امام الدین ترخان ہے، ان کے متعلق کہا جاتا تھا کہ وہ لاہور کے قطب ہیں، ایک تو ان سے ملنا، اور ایک ڈاکٹر اقبال سے ملنا، ان کی مصنوعی میں نے تمہیں پڑھائی تھی۔ اور اس زمانے میں اس کے بعد ڈاکٹر اقبال کے خلاف اتنا مخالفت کا طوفان برپا ہوا تھا سارے ملک کے اندر، وہ جتنے بھی وہ تصوف کے ساتھ دلچسپی رکھنے والے لوگ تھے وہ سارے ان کے خلاف ہو چکے ہوئے تھے۔ اس ہنگامے کے اندر بھی انہوں نے اس کے بعد مجھ سے کہا کہ ان سے ملتے رہنا، وہ بڑی عظیم شخصیت ہے صاحب۔ تو میں آیا تو میں وہ جو قطب سے لاہور کے، میں کسی کے خلاف نفرت کی بات نہیں کرتا، ان سے تو میں ایک آدھ مرتبہ ہی ملا، کیونکہ اقبال کی عظمت اور جو قرآن کے متعلق انہوں نے کہا تھا وہ میرے دل پہ بڑی چھائی ہوئی تھی۔ تو علامہ اقبال سے ملاقات ہوئی، ملاقاتیں ہوتی رہیں۔ ان میں ایک خصوصیت بڑی اہم تھی، وہ کسی ملنے والے کو بھی یہ احساس نہیں دلاتے تھے کہ وہ کتنی عظیم شخصیت اور کتنے بڑے مفکر اور کتنے متبحر عالم ہیں، وہ ہمیشہ اس کی سطح پہ آ جایا کرتے تھے۔ وہ آپ کو شاید معلوم ہوگا کہ وہ عام گفتگو پنجابی میں کیا کرتے تھے، تو پنجابی میں گفتگو میں ایک تو بے تکلفانہ بات آ جاتی ہے، وہ ان کی زبان میں یہ وہ یار بن جاتے ہیں۔ اندازہ لگائیے کہ میں 1921-22 کے اندر میری عمر ہی کیا تھی، اور محض ایک طالب علم کی حیثیت سے وہاں جا رہا ہوں، وہ علامہ اقبال۔ لیکن انہوں نے بہت جلدی یہ جو تفاوت تھا درمیان کا مٹا کے وہ یرانہ گنڈ لیا انہوں کہنے نے نا، یہ صورت تھی اور یہ بڑی چیز تھی ان میں۔ اس سے اکتساب فیض کے دروازے کھل جاتے تھے، جرتیں بے باک ہو جاتی تھی ان سے گفتگو کرنے کی، ایسا ہوتا تھا جیسے ہم برابر کی حیثیت سے گفتگو کر رہے ہیں۔ مختصراً میں عرض کروں گا کہ فکر اقبال سے جو کچھ میں نے حاصل کیا، مختصراً وہ یہ تھا کہ اسلام میں سند اور حجت صرف خدا کی کتاب ہے، بڑی چیز۔ عقائد ہوں یا مسالک، روایات ہوں یا تاریخ، فقہ ہو یا تفسیر، جو قرآن کے مطابق ہے وہ صحیح ہے اور جائز ہے، جو اس کے خلاف ہے وہ صحیح نہیں، غلط ہے، اور اگر شریعت کی بات ہے تو ناجائز ہے۔ یہ چیز بڑی پختگی سے اس زمانے میں آ گئی کہ سند صرف خدا کی کتاب ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کے بعد آج تک میرے ہاں یہ چیز مسلسل آ رہی ہے۔ یعنی یہ نقطہ ماسکہ ہے میری فکر کا، جو کچھ میں نے کیا ہے اس کے بعد اس کا بنیادی اساسی نقطہ یہ ہے کہ سند جو ہے وہ خدا کی کتاب ہے۔ یہ پہلی چیز تھی جو فیضان اقبال سے یا فکر اقبال سے مجھے وہاں حاصل ہوئی۔ دوسری چیز یہ بات کہ قرآن اپنی تفسیر آپ کرتا ہے، ان کے الفاظ میں کہ سورج کو چراغ لے کر ڈھونڈا نہیں جاتا، وہ اپنی دلیل آپ ہوتا ہے۔ تو دوسری چیز یہ تھی کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے کسی خارجی سہارے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن
कुरान से समझा जा सकता है।